السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں فاطمہ فضل اور آج کا میرا ویڈیو کا ٹاپک ہے اپنے گناہوں کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرنا، یا کوئی بھی گناہ جو آپ سے ماضی میں سرزد ہو اس کو اپنی دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر بتانا کہ میں نے یہ کارنامہ سر انجام دی ہے۔ یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے پارٹنر کو اپنے پاسٹ کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں کہ ماضی میں نے یہ غلطی کی تھی، ماضی میں نے یہ غلط کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند نہیں ہے کسی طور پہ بھی کہ انسان اپنے گناہوں کا تذکرہ کسی سے کرے، اور اللہ تعالیٰ کو گناہوں پر پردہ ڈالنے کا کام پسند ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالو، تمہارے گناہوں پر پردہ میں ڈالوں گا۔ اب نارملی اس میں ایک تو یہ پہلی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو اپنے گناہ کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، جس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ سے کوئی اپنے کسی گناہ کا ذکر کر دیتا ہے تو اس کو اس کے گناہ پر جج کرنا کہ چونکہ تم ماضی میں ایسے تھے تم اب بھی ایسے ہوگے۔ پہلی بات یہ بتاتی چلو کہ ہمارا معاشرہ اتنا زیادہ فتنوں والا معاشرہ ہے، اور ہم ایسے دور کے لوگ ہیں کہ جس میں فتنے ہمارے آپ یوں کہہ لیں کہ ہم جیبوں میں لے کے ڈھونڈتے ہیں۔ ایسے ٹائم میں اگر کوئی انسان گناہوں سے پاک ہے تو یہ ممکن ہی نہیں، اور اگر کوئی گناہ کر چکا ہے تو ہمارا کام ہے اس کی اصلاح کرنا، اس کو ایکسیپٹ کرنا اس کے گناہ کے ساتھ، اور اس کو آگے لے کے چلنا۔ نہ کہ ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ کسی انسان کو ہم گناہ میں دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس بیچارے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو پریشرائز کرنے لگ جاتے ہیں کہ تم بدکار ہو، تمہارے اندر فلاں۔ اگر کوئی انسان ہے، کوئی لڑکی ہے جس نے شادی کی ہو کسی مرد سے اور ماضی میں اس کا کوئی افیئر رہا ہو یا ماضی میں اس کا کوئی ریلیشن رہا ہو، تو آپ اس بات کو لے کر اس کے حال پر جج نہیں کریں گے۔ اللہ کو یہ پسند ہے، کیونکہ آپ اگر گناہ سے بچے ہوئے ہیں تو یہ اللہ کی آپ کے اوپر مہربانی ہے، ورنہ انسان کا تو گناہوں میں ڈلنا اور گناہ کرنا یہ بہت ہی آسان سا امر ہے، جو کہ انسان بہت آسانی سے سر انجام دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، فرشتوں کی حفاظت آپ کو ہر وقت گھیرے ہوئے نہ ہو تو آپ کو تو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ دن رات میں کتنے گناہ کیے جا رہے ہو۔ تو کسی انسان کو اس کے گناہوں کے اوپر جج نہیں کرنا۔ پہلے میں نے منع فرمایا کہ کوئی انسان گناہ کرے اس کا تذکرہ نہ کریو، اپنی ذات تک رکھے اور اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ آپ کا گناہ اگر آپ کی ذات تک ہوگا تو آپ اللہ کے آگے توبہ کر بھی پائیں گے اور آپ پھر سرخرو ہو کے اٹھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ گناہوں کے تذکرے کرتے پھریں گے ادھر ادھر کہ میں نے یہ فلاں گناہ کیا، میں نے یہ فلاں گناہ کیا، تو وہ پھر آپ جس دن توبہ بھی کر لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز ختم کر دیتا ہے، انسان نہیں ختم کرتا ہے۔ وہ آپ کو اسی گناہ کے اوپر جج کریں گے، اسی گناہ کے اوپر رکھ کر آپ کا معیار رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان ہمارے ارد گرد ایسا ہے جو کہ گناہوں کی وجہ سے کسی ڈپریشن میں یا کسی انزائٹی میں، کسی ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے پاگل ہو رہا ہے، اس کے اندر اس کا ضمیر اس کو ملامت کر کر کے ذلیل کر رہا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں فیملیز کا، فرینڈز کا پریشرائز کرنا یہ اگلے بندے کو مارنے کے مترادف ہے۔ آپ آسمان سے اترے ہوئے کہ آپ کسی کو جج کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو اور مجھ سے توبہ نہ کرو تو میں ایک نئی مخلوق پیدا کرتا۔ اللہ کو تو پسند ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے۔ آپ اس کنڈیشن میں انسان کو ہاتھ پکڑیں، اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اس کے گناہوں کا اس سے نہ پوچھیں، اس کے دل کی کیفیت کا اس سے پوچھیں۔ پھر اگر وہ انسان آپ پر بھروسہ کر کے اپنے دل کی کیفیات آپ کو بتاتا ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ کر اس سچویشن سے باہر نکالیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے اتنا پریشرائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو اتنا گلٹی کر چکا ہوتا ہے کہ اس کا اٹھنے کا من نہیں کرتا، اور ایسی کیفیت میں انسان کوئی ہاتھ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اس حال سے کھینچ لے، میں تو پھنس چکا ہوں۔ تو اس وقت میں اللہ کے بندے بنے اور ہاتھ پکڑ کر اس سچویشن سے اس انسان کو نکالیں۔ آپ کسی ایک کی زندگی بچائیں گے، نہ جانے اللہ کو کیا نیکی پسند آ جائے، وہ آپ کو کل اس جہان میں پکڑ کے نکال لے جہاں آپ کا کوئی گناہ آپ کے
آگے آ کے کھڑا ہو جائے۔ ایسے موقع پر شیطان بن کے اور اس انسانوں کو پریشرائز کر کے ان کے گناہوں کو یاد کروا کے ان کو ذلیل کر کے تمہارا تو اب کچھ بن نہیں سکتا، تمہارا تو اب کچھ ہو نہیں سکتا، تم اب جاؤ گے کہاں، بلا بلا بلا، یہ والی کنڈیشنز انسان کے ساتھ رکھ کے بیہیو نہ کر۔ آئی ہوپ آئی کلیئر مائی پوائنٹ۔ جزاک اللہ۔